محمد وعجل فرجه وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں 4 ہستیوں کا، 2 شخصیتوں کا اور 2 خانوادوں کا ذکر کر رہا ہے۔ کبھی ایک شخصیت قابل احترام ہوتی ہے، کبھی اس کی وجہ سے اس کا پورا خاندان قابل احترام ہوتا ہے۔ اس شخصیت کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی پوری نسل قابل تعریف ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ آبا و اجداد کی محنتوں اور دیانتوں کا اثر ہے کہ ان کی اولاد بھی قابل تعریف ہو جائے۔ اللہ نے حضرت آدم کو منتخب روزگار قرار دیا۔ ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، مصطفیٰ کر لیا ہے آدم کو۔ ونوحن، اور نوح کو اللہ نے منتخب قرار دیا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کی زندگیوں سے بڑے حسین پیغامات ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو منتخب کر لیا، تو آدم کے منتخب ہونے کا سبب بھی ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، تاکہ کسوٹی تو پتہ چلے، معیار تو پتہ چلے، پیمانہ تو معلوم ہو کہ اللہ کی تو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے نہ پڑوس ہے۔ تو پڑوس کی بنیاد پر اور ہمسائے ہونے کی بنیاد پر احترام و خیال کیا جاتا ہے، لحاظ رکھا جاتا ہے، اور یا رشتہ داری کی بنیاد پر لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اللہ کل شیء محیط ہے۔ جب وہ ہر شے پر محیط ہے تو پھر ایک جگہ پر نہیں ہے، جب ایک جگہ نہیں ہے تو پھر اس کا ہمسایہ بھی نہیں ہے، جی اس کا پھر ہمسایہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ایک اور صلوات نبی کی دعوت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ حضرات کی کاشف بھائی اور سہیل بھائی، جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے، بیٹھ کے نہیں کیا جاتا۔ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں آپ کی وجہ سے۔ ہاں، یا تو کھڑے ہو جائیے یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یہ فیس ریڈنگ کا کام کھڑے ہو کر ہوتا ہے، بیٹھ کے نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ کر عوام پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ توجہ ہے آپ رات کی؟ تو اللہ نہ کسی کا رشتہ دار ہے اور نہ اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت آدم کو منتخب نہیں قرار دینا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جنت بہانوں پر نہیں ملتی، جنت قیمت پر ملتی ہے۔ بے شک۔ پہلے اپنی قیمت لگاؤ، پہلے اپنی حیثیت بناؤ، پہلے اپنے آپ کو معیاری بناؤ تاکہ تمہیں جنت ملے۔ بے شک۔ اللہ کے ہاں اگر آدم علیہ السلام منتخب روزگار ہیں تو کوئی سبب ضرور ہے، اس سبب کو تلاش کریں گے تو شاید ہمارے انتخاب میں بھی کوئی امکان ہو جائے کہ اللہ نے آدم کو کس بنیاد پر، حضرت آدم کو جس بنیاد پر
اللہ نے منتخب قرار دیا وہ ہے علم. علم بے شک. علم آدم سبب منتخب آدم، انتخاب آدم علم ہے. فرمایا کہ انبئونی علی ہؤلاء الاسماء، مجھے بتاؤ یہ نام کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ انی عالم ما لا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں، انی لا عالم الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے مگر جو تو نے ہمیں بتایا ہے. یعنی ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس سے زیادہ جانتے ہی نہیں. حضرت آدم نے یہ نہیں کہا کہ جتنا تو نے بتایا اتنا ہی جانتے ہیں. یہ حسن ہے آدم ہے، یہ حسن آدم ہے کہ جتنا بتایا جائے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ جتنا بتایا اتنا ہی پہ رکے ہوئے ہو؟ یہ پیغام دوں گا میں اپنے بچوں اور جوانوں کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معاف کیجیے گا بھیڑ چال کا شکار ہوتے ہیں. جی بھیڑ چال، جہاں پہلی بھیڑ گئی ہے وہیں دوسری جائے گی. یہ اس کو بھیڑ چال اس لیے کہتے ہیں، جہاں پہلا جانور گیا یہ بھی وہیں سے جائے گا. نہیں، بھیڑ چال نہیں ہونا چاہیے ہمیں، بلکہ ہمیں سمجھدار، ہوشیار، معاملہ فہم، جتنا بتایا اس سے ایک قدم آگے آنے کی کوشش کریں. جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے انگور نقصان دہ ہیں اس لیے کہ وہ کھٹے ہیں، تو کیا مطلب ہے انار کھٹے کھا لیں؟ کیا مطلب ہے شربت کھٹا پی لیں؟ یہ تو کوئی بات نہیں. ڈاکٹر نے کہا انگور تمہارے لیے نقصان دہ ہیں اس لیے کہ کھٹے ہیں. تو اب ہر وہ چیز جو کھٹی ہو یہ تو خود سمجھنی ہے نا. یا کہیں گے نہیں ڈاکٹر نے تو کہا تھا صرف انگور نہیں کھانا، ڈاکٹر نے کب کہا کہ انار نہیں کھانا. یہ جو انداز ہے یہ عزیزان گرامی آدم کی اولاد کا ہونا چاہیے. حضرت آدم کو بھی وہی پتا تھا جو فرشتوں کو پتا تھا، شرکت ہے. مگر حضرت آدم نے یہ بتایا کہ یہ نام اس کا ہے، یہ نام اس کا ہے. فرشتے اس سے زیادہ نہیں بتا سکے. بس میں اگر یوں کہہ دوں کہ علم آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا علم یہ برابر تھا، مگر تشخیص کی صلاحیت حضرت آدم میں فرشتوں سے زیادہ تھی، اور وہ ان کی تشخیص کی صلاحیت ان کی اپنی تھی، آدمی ہونے کی وجہ سے تھی. معلومات کے ذخیرے کو علم نہیں کہتے، بلکہ معلومات کی بنیاد پر رویوں کو تبدیل کرنا علم کہلاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. توجہ کر لیا آپ نے؟ ہمیں اپنی معلومات کی بنیاد پر اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے. معلومات تو کمپیوٹر کے پاس بہت ہے، مگر جتنا فیڈ کیا ہے اتنا ہی ہے. کمپیوٹر مجتہد نہیں ہو سکتا. کمپیوٹر کے پاس ذخیرہ علم ہے مگر استنباط علم نہیں ہے. استنباط وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک اور صلاحیت چاہیے جو انسان کے اندر موجود ہے. تو حضرت آدم کا جو عنوان انتخاب ہے وہ ان کا علم ہے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے آپ علی کو افضل مانتے ہیں؟ میں نے کہا سینہ ٹھوک کر مانتے ہیں. کہنے لگے دلیل کیا ہے؟ ہاں یہ حق ہے، اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے تو آپ دلیل مانگنے پر کبھی ناراض نہ ہوئیے گا. دلیل مانگنے پر ناراض ہونے والا کمزور ہوا کرتا ہے. ہم نے اپنے ایک علمی مخالف سے بلکہ جانی مخالف سے کہا، جو ہماری جان کا مخالف، ہم نے اس سے کہا کہ آپ بھی اور اپنے دوستوں سے بھی کہیے کہ ہمارے خلاف اسلحہ استعمال نہ کریں، اس لیے کہ جتنا ہمارے خلاف اسلحہ استعمال کرو گے اتنا ہمارے نظریوں کو پختگی ملے گی. ما ملت شہادتیم، آیت اللہ خمینی، روح اللہ خمینی کا جملہ. ہم شہادت کی ملت ہیں، ہماری ملت پھیلتی ہی شہادت کی بنیاد پر ہے. یہ بات نہیں کی جائے کہ صاحب مار دیا جائے گا، زبانیں کاٹ دو، گردنیں اڑا دو. انتہائی بے وقوف دشمن.
مجھے تو اس پر افسوس ہے کہ ہمارا دشمن سمجھدار نہیں ہے، اور ویسے بھی علی کے چاہنے والوں کو دشمن سمجھدار ہو بھی نہیں سکتا۔ ہو بھی نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ۔ زبانیں کاٹ دو، ہاں تمہارا تو یہ پرانا طریقہ ہے، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا۔ تم نے تو حجر ابن عدی کی زبان کاٹی، تم نے ہمارے یاسر کی زبان کاٹی، تم نے 70 سے زیادہ معتبر اور معظم صحابہ کرام کی زبانیں کاٹی۔ تو زبانیں کاٹنا اور گردنیں اڑانا تو تمہارا پرانا طریقہ ہے۔ نہ تمہارے بڑے زبانیں کاٹنے کے بعد زبانیں بند کر پائے، اور نہ تم ہماری زبانیں کاٹ کر ہماری زبانیں بند کروا سکتے ہو۔ یہ زبان گوشت کے لوتھڑے کی، یہ زبان گوشت کے لوتھڑے کو نہیں کہتے، یہ ہمارا پورا وجود ہماری زبان ہے، ہماری پوری قوم ہماری زبان ہے۔ یہ طریقے اداروں کو چاہیے کہ انہوں نے کہا تھا ہم سے کہ اب آوازیں نہیں لگیں گی اس ملک کے اندر، لیکن آوازیں لگ رہی ہیں، پھر بھی آوازیں وہی آ رہی ہیں۔ ہم سے ابھی 4 دن پہلے 5 دن پہلے کہا گیا تھا، 6 دن پہلے، کہ اب تکفیری نعرے اس ملک میں نہیں لگیں گے، لیکن لگ رہے ہیں۔ تو پھر میں اداروں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بات پر قائم رہیں اور ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری طرف سے ماحول، ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہیں، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، وطن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کہنے لگے آپ علی کو افضل مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، ہم علی مولا کو افضل مانتے ہیں۔ کہنے لگے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جی بہت شکریہ، دلیل یہ ہے ہمارے پاس کہ حضرت آدم کو آپ جس دلیل پر حضرت آدم کو افضل ملائکہ مانتے ہیں، اسی دلیل پر ہم علی کو افضل مانتے ہیں، کائنات مانتے ہیں، بعد مصطفیٰ بے شک۔ سرکار کے بعد اللہ، رسول اللہ، علی، بس باقی ہستیاں، باقی مقامات رکھنے والے، باقی محترم لوگ علی کے بعد۔ یہ شیعت کیا شین ہے، یہ شیعت کی شین ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ تو دلیل ہمارے پاس وہی ہے کہ مولا علی سے زیادہ کوئی عالم نہیں، اور جب ان سے بڑا عالم نہیں ہے تو ان سے بڑا افضل بھی کوئی نہیں۔ موٹی سی بات ہے، یا ثابت کرو کہ ان سے زیادہ کوئی عالم علم رکھنے والا تھا، یا پھر اسی قاعدے پر، جس قاعدے پہ حضرت آدم کو افضل مانا جاتا ہے، اسی قاعدے پر مولا علی کو بھی افضل مانا جائے گا۔ حضرت نوح کی افضلیت اور حضرت نوح کے استفائی کا عنوان کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حضرت نوح حلیم اور بردبار بہت تھے، تحمل مزاج بہت تھے، 900 سال تک کشتی بناتے رہے، 2500 سال کی عمر حضرت نوح، 250 سال نہیں، 2500 سال، اور 900 سال تک تو صرف کشتی بنائی ہے۔ کشتی بناتے تھے، رات کو آ کر یہ توڑ جاتے تھے، دوسرے دن سارے دن کام کرتے تھے، یہ کو توڑ کے چلے جاتے تھے، 1 2 3 4 10 دن 20 دن، اس کے بعد انسان آخر ہارے گا نا۔ 900 سال تک بنا رہے ہیں، وہ توڑ رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، وہ توڑ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے حضرت نوح کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ تو توڑ رہا ہے۔ حلم دیکھیے، بردباری دیکھیے، صبر دیکھیے، اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ کوئی توڑ کر جا رہا ہے، انہیں اس سے غرض ہے کہ مجھے بنانا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اگر حضرت نوح کے مصطفیٰ ہونے کی دلیل ان کا حلم اور ان کی بردباری، ان کا برداشت اور تحمل مزاجی ہے، تو بس ہمیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ میں اپنا کام کیے چلے جاؤں، چاہے دشمن کچھ بھی کر رہا ہو، تو یقین جانیے کہ حضرت نوح کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی ہمارے کردار سے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں۔ آنکھیں بند کر کے گزر جاؤں، بری باتوں کو تو میرے کان سنتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب میں اور ہم ایسے سوچیں، ہم آپ اور ہم ایسے سوچیں کہ بری باتوں کو تو ہمارے کان سنتے نہیں، ہمارے کان سب باتیں نہیں سنتے، اچھی باتیں سنتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ کے آلہ لگا ہوا تھا تو کہنے لگے یہ اپنے مطلب کی بات سن لیتے ہیں مگر ہمارے مطلب کی بات نہیں سنتے۔ تو ایسے ہو جائے کہ ہم
بری باتیں نہ سنیں، اچھی باتیں سنیں۔ اگر کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی بری بات کر رہا ہے تو کہیں یہ ہمیں آواز آئی نہیں، کوئی اچھی بات کر رہا ہے کہیں ہمارے آواز آئی ہے۔ یقین جانیے ذرا، آج مجھے جو آپ سے بات کرنی ہے نا حضرت ابو طالب کے کردار پر، اس کا حسین ترین پہلو یہی ہے۔ مگر مجھے دو جملے اور کہنے دیجئے۔ حضرت نوح، حضرت آدم کے علم کا نچوڑ، حضرت نوح کی حلم و بردباری کا نچوڑ حضرت ابراہیم میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے گزشتہ دونوں اولو العزم اور بڑے مقام رکھنے والے بڑے مصطفیٰ اور منتخب انبیاء کرام کی زندگیوں کا حاصل حضرت ابراہیم کی زندگی ہے۔ بے شک وہاں وہ اکیلے ہیں، یہاں ابراہیم نے دو اور اپنے ساتھ ساتھی بڑھا لیے۔ ہنر یہی ہے، اکیلے رہے تم اتنے عرصے، کسی اور کو ساتھ نہیں ملا پائے، کوئی اور تمہارے ساتھ نہیں چل سکا، تم خود تو بڑے تھے مگر کسی اور کو بھی بڑا بنایا۔ حضرت ابراہیم نے یہ کارنامہ کیا، ایک زوجہ اور ایک بیٹا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی پر اگر میرے بچوں اور جوانوں غور کرو تو ابراہیم علیہ السلام معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ گھر ترقی یافتہ نہ ہو، جب تک گھر والے ترقی یافتہ نہ ہو، جب تک گھر والے قابل اور اہل اور قابل نہ ہو، لائق نہ ہو۔ اور گھر والوں میں سب سے زیادہ بڑا کون رشتہ ہے؟ زوجہ۔ سب سے زیادہ کون سا معتبر رشتہ ہے؟ اولاد۔ حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ کو بھی ہم فکر بنایا اور اپنے بیٹے کو بھی ہم فکر بنایا۔ یہ ہے ہنر ابراہیمی۔ آج تک حضرت ابراہیم ہمارے دماغوں پر حاکم ہے، آج تک اللہ نے حضرت ابراہیم کو ہمارے لیے امام رکھا ہوا ہے۔ کوئی حاجی حج نہیں کر سکتا جب تک کہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھے۔ 2 رکعت نماز، اتنی مہنگی نماز، جی یہ مفت میں نہیں ملتی ہے 2 رکعت نماز، بڑا پیسہ لگتا ہے 2 رکعت نماز پر۔ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہاں ایک جملہ اور کہہ دوں گا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر خدا کے تصور سے نماز باطل ہے، وہ صحیح کہتے ہیں، مگر طے کرو کہ غیر خدا کہتے کسے ہیں۔ اگر میں سجدگاہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ کیوں کہتے ہو کہ تم سجدگاہ پہ سر رکھتے ہو تو حسین کی یاد میں نماز پڑھتے ہو؟ نماز تو اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے۔ میں انہیں جواب دے رہا ہوں، تم مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نیت ہی یہ کرتے ہو کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہا ہوں، بغیر ابراہیم کی یاد کے نماز کیسے پڑھو گے؟ سجدہ اللہ کا ہے مگر جذبہ ابراہیمی کے ساتھ، سجدہ اللہ کا ہو مگر جذبہ حسینی کے ساتھ، تو اللہ اس سجدے کو قبول کرتا ہے۔ روکھا روکھا سجدہ اللہ کو نہیں چاہیے، توجہ ہے بات یہ، وہ روکھا سجدہ اللہ کو وہ جذبوں کے ساتھ سجدہ چاہیے۔ اگر وہ والا سجدہ کرو گے جو حسین کی یاد کے بغیر ہوگا، جو ابراہیم کے تصور کے بغیر ہوگا، تو تمہارے ہزاروں سجدے اللہ کے نظام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اور دشمنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ایسے سجدے تو شیطان نے سب سے زیادہ کیے۔ کیا فرق ہے شیطان میں اور مسلمان میں؟ شیطان اور مسلمان میں یہی تو فرق ہے نا۔ شیطان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے مگر رسول اللہ کو نہیں مانتا، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے۔ جی حضرت ابراہیم کی زندگی میں حضرت آدم اور حضرت نوح کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ زوجہ ایسی ڈھونڈنے سے زوجہ نہیں ملے گی، ایسی جی چھوڑ کر جا رہے ہیں بے آب و گیا سرزمین پر، پانی خطرہ بھی نہیں ہے یہاں پینے کو، آثار حیات مفقود ہیں، زندگی گزارنے کے کوئی آثار اور وسائل نہیں ہے۔ حکم آ گیا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اتار دو، یہیں پر اپنی اونٹنی سے اتار دیا، اپنی سواری سے اتار دیا، اور اترتے وقت حضرت ہاجرہ صرف اتنا پوچھ رہی ہیں کہ یہ حکم اللہ کا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہاں حکم اللہ کا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ پھر ہم جئیں گے مریں گے، اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے، بس اللہ کا حکم ہے۔ حکم الہی میں تو زندگی ہے، حکم الہی میں زندگی ہے نا، اللہ جیسا چاہتا ہے ایسے رہنے میں تو زندگی ہے۔ جنگ صفین میں پانی ختم ہو گیا،
مالک اشتر نے آ کر کہا مولا پانی ختم ہے، لشکر لے کر جاؤں؟ ادھر 4000 کا لشکر کھڑا ہے گھاٹ کے اوپر، نہر کے اوپر قبضہ ہے، فرات پر قبضہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا نہیں مالک، لشکر لے کر نہیں جاؤ، اب یہ میرے الفاظ ہیں زبان حال کے طور پر، کتنی بری